فرینڈز السلام علیکم فرینڈز، آج ایک بہت ہی افسوسناک خبر سننے کو ملی ہے کہ کراچی میں ایئرپورٹ کے قریب ایک مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو اور اس حادثے میں اب تک 85 افراد کی ہلاکت جبکہ 2 مسافر کے زندہ بچ جانے کی تصدیق ہوئی ہے۔ لاہور سے کراچی آنے والی پرواز PK3808 پر 99 افراد سوار تھے، جن میں عملے کے 8 ارکان اور 91 مسافر شامل ہیں۔ طیارہ ماڈل ٹاؤن کالونی کے قریب جناح گارڈن نامی آبادی پر گرا اور اس حادثے میں زمین پر بھی لوگ زخمی ہوئے ہیں اور مکانات اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان میں کورونا کی وبا پھیلنے کے بعد اندرون ملک پروازوں کا سلسلہ 2 ماہ تک معطل رہنے کے بعد حال ہی میں شروع ہوا ہے۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق کراچی طیارہ حادثہ میں ہلاکتوں کی تعداد 85 ہو گئی ہے، جبکہ اب تک 19 افراد کی میتوں کی شناخت ہو چکی ہے۔ ہلاک ہونے والے 53 افراد کی میتیں کراچی کے جناح ہسپتال جبکہ 32 افراد کی کراچی سول ہسپتال میں ہیں۔ اس آبادی میں ایک گھر کی چھت پر نصب CCTV کیمرے نے طیارے کی زمین پر گرنے سے چند سیکنڈ قبل کی ویڈیو محفوظ کی ہے۔ کراچی کی شارع فیصل پر عام طور پر دوپہر کو ٹریفک کا رش رہتا ہے، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے گاڑیوں کی آمد و رفت معمول سے کم، اس لیے ایمبولینس اور فائر بریگیڈ گاڑیاں تیزی کے ساتھ ماڈل ٹاؤن کالونی میں جناح گارڈن کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دی، جہاں سے PIA کا طیارہ گرنے کے بعد دھواں اٹھ رہا تھا۔ ماڈل کالونی کا راستہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے سامنے سے گزر کر جاتا ہے، جہاں PIA کی پرواز PK8303 میں سوار مسافروں کے اہل خانہ میں سے کئی ایک انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے موجود ہوں گے، لیکن باہر ٹیلی ویژن اسکرینوں پر جب اس طیارے کے حادثے کی پہلے ٹکر، پھر خبر اور آخر میں تصاویر آنے کے بعد معلوم نہیں اس وقت کیا منظر ہوگا۔ شارع فیصل سے سپر ہائی وے کو یہی سڑک ملاتی ہے جو ملیر کینٹ سے گزر کر جاتی ہے۔ گیٹ نمبر 5 سے ایک طرف ماڈل کالونی کی سویلین آبادی ہے تو دوسری جانب شاونی کا رہائشی علاقہ ہے، جہاں سے ایئرپورٹ کا رن وے چند 100 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ ریسکیو ٹیمیں فوری طور پر جائے حادثہ پہنچ گئی۔ سڑک پر جا بجا کاریں اور موٹر سائیکلیں کھڑی تھیں اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ سونی قریب ہونے کی وجہ سے فوج کے جوانوں کی ایک باری نفری موجود، ان کے ساتھ رینجر، پولیس اور پولیس کی ایلیٹ فورس کے جوان اور ان کی گاڑیاں اس قدر تعداد میں تھیں کہ فائر بریگیڈ اور ایمبولینس کو گزرنے میں مشکل ہو رہی۔ فلاحی اداروں، ایدی اور چیپا کے ملزم میں میتیں منتقل کی جا رہی تھیں۔ شیشے سے جیسے نظر پڑتی تو اندر لاشیں جھلسی ہوئی نظر آتی، جس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ ان مسافروں کی شناخت میں بڑی دشواری ہوگی۔ ایدی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدی حال ہی میں کورونا سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ وہ وہاں اپنی ریسکیو ٹیم کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ وہاں پہنچے تو دھواں تو نہیں تھا، لیکن آگ ابھی تک بھڑک رہی تھی۔ گلی میں رسائی بہت دشوار تھی۔ وہ بڑی مشکل سے داخل ہوئے اور جو زخمی تھے 4 یا 5 انہیں ہسپتال لے کر روانہ کیا۔ انہوں نے بتایا صرف رن وے سے 200 سے 250 میٹر کے فاصلے پر حادثہ پیش آیا۔ طیارہ تیسری منزل پر پانی کی ایک ٹینکی سے ٹکرا گیا اور 20 فٹ چوڑی گلی میں گھس گیا۔ جہاز کے ملبے نے گلی کا راستہ بند کر دیا تھا۔ ہم نے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر زخمیوں کو چھتوں سے ایک گھر سے دوسری گھر اور یوں سیڑھیوں سے راستہ بنا کر ایمبولینس میں منتقل کیا۔ فیصل ایدی کے مطابق جن لوگوں کی لاشوں کو انہوں نے نکالا، انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے جو ہنگامی حالات میں آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ دری اسنا فائر بریگیڈ کے ایک اہلکار کا کہنا تھا جب انہوں نے لاشیں نکالی تو سیٹ بیلٹ بندھی ہوئی تھی۔ فیصل ایدی کے ہاتھوں میں ایک میگا فون تھا، جبکہ فوج کے اہلکار بھی اپنے ساتھ ایک بڑا چارجیبل اسپیکر لائے تھے، جس کی مدد سے لوگوں کو دور رہنے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ سوشل میڈیا پر کسی گھر کی چھت پر لگے ہوئے کیمرے کی ویڈیو سامنے آئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طیارہ نچلی پرواز پر تھا، اس کے بعد ٹکراتا ہے اور سیاہ دھوئیں کے بادل اٹھتے ہیں۔ حادثے کے وقت دوپہر کے 2:25 ہوئے تھے۔ ایک عینی شاہد نے بتایا ہے کہ ہم جیسے ہی نماز پڑھ کر باہر نکلے تو دیکھا کہ جہاز کچھ زیادہ ہی نیچے آ رہا ہے۔ ویسے جہاں سے جہاز نیچی سطح پر ہی اڑان بھرتے ہیں، لیکن یہ معمول سے زیادہ نیچی پرواز پر تھا۔ اس کے بعد اچانک دھماکے کی آواز سنی۔ ایک نوجوان نے بتایا کہ جیسے ہی وہ جائے حادثہ پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ تھا جس کے بازو اور پیر ٹوٹا ہوا تھا، لیکن وہ زندہ تھا۔ اسی دوران کار میں دھماکہ ہوا، شاید اس کا ٹینک پھٹ گیا تھا۔ اس کے بعد دھواں ہو گیا اور میں وہاں سے بھاگا۔ پھر ایک اور بندہ آیا تو ہم نے ایک مرد اور ایک عورت کو وہاں سے نکالا۔ ماڈل ٹاؤن کالونی ایک گنجان آبادی ہے، جس کے علاقے جناح گارڈن میں 2 سے 3 منزلہ مکانات بنے ہوئے ہیں، جہاں 3 سے 4 گھر متاثر ہوئے، جن میں لاشیں بھی نکالی گئی۔ اسی متاثرہ گلی کے ایک رہائشی نے بتایا کہ وہ جیسے ہی نماز سے واپس آئے تو گھر والوں کو جلدی باہر نکالا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ سول ایویشن کی گاڑی نے پانی ڈالنے میں تاخیر کی، جس کی وجہ سے آگ پھیل گئی۔ جائے حادثہ پر موجود نوجوان نے بتایا وہ قریبی سٹور پر سامان لینے گیا تھا کہ دھماکہ ہوا۔ تنگ گلی ہے، اس کے داخلی راستے کا معلوم نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے فائر بریگیڈ والے بھی یہاں گھوم رہے تھے۔ جس
इलाके में ये त्यारा गिरा वहाँ की बिजली को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि मोबाइल सिग्नल भी मुतासर हुए हैं, जिसके बायस वो लोग जो इस इलाके के मकीन हैं इनके रिश्तेदार परेशानी की हाल में वहाँ पहुँच गए। सिविल एविएशन के मुताबिक ब्लैक बॉक्स मिल चुका है जिसको डी कोड करने के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने में कई हफ्ते लग सकते हैं। एक आनी शहर ने बताया कि वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे कि लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि जहाज आ रहा है, इसमें से धुआं निकल रहा है। ने बताया कि जहाज जमीन से आधा किलोमीटर भी ऊपर नहीं होगा कि वो एकदम 8 घरों के ऊपर आकर गिरा। तो काजमाबाद की आखिरी गली और बलाल मस्जिद की पहली गली है। इमदादी कार्रवाइयों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तो इमदादी कारकुन आग बुझा रहे हैं, कुछ जख्मियों के घरों से निकाला भी गया है, आग ठंडी होने के बाद पता चलेगा। के मुताबिक मॉडल कॉलोनी की तकरीबन हर गली एक साइड से जाकर बंद हो जाती है, जिस वजह से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है, बार बार ट्रैफिक बंद हो जाती है। सुबह सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने ट्विटर पर एक पैगाम में कहा है कि जिन्ना कॉलोनी के वो रहायशी जिनके घर त्यारे हादसे में मुतासर हुए हैं उन्हें कौमी एयरलाइन होटलों में ठहराया जाएगा। गवर्नर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने PIA को मुतासिरीन की फौरी मदद करने की हिदायत की है। वीडियो के एंड में आप सबसे रिक्वेस्ट करनी थी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑप्शन ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।